اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافتا للناس۔ ناظرین، آج سیرت النبی کی 9ویں قسط ہے۔ اس 9ویں قسط کا اندر ابو جہل نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کا جو ارادہ کیا، اس پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کھلا، اس کو بیان کیا جائے گا۔ اور دوسرا نمبر پر قریش نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طمع اور لالچ دیا، اور ان کے اس طمع اور لالچ پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر سابق اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حبشے کی طرف ہجرت کا جو حکم دیا ہے، اس کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ اور یہ اہم باتیں ہیں اور پوری حوالوں کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ ہیں، تو اس لیے آپ حضرات اس کو انشاءاللہ لائک کریں گے، مزید آگے پھیلائیں گے، تو انشاءاللہ امت کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک مرتبہ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ جب سجدے میں گئے تو ابو جہل نے موقع کو غنیمت سمجھ کر ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو کچل دے۔ جب پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو ابو جہل کا ہاتھ کانپ رہا تھا اور پتھر ہاتھ سے گر جاتا، رنگ فک ہو جاتا اور بھاگ کر اپنی جماعت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کے جانب ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو ایک عجیب وضع کا اونٹ منہ کھولے ہوئے میری طرف جھپٹا اور قریب تھا کہ مجھے کھا جائے، اور میں نے ایسا اونٹ آج تک کہیں نہیں دیکھا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو کہ کفار کے مجمع میں سب کے سامنے پیش آیا، اور خود کفار کے سردار ابو جہل نے اس کا اقرار کیا۔ ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، عاص بن وائل، اسود بن عبد یغوث، اسود بن عبد المطلب، ولید بن مغیرہ اور نضر بن حارث، یہ لوگ سارے وہاں موجود تھے۔ اور یہ لوگ ہر وقت انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار رہتے تھے، یعنی تکلیف دینے کے لیے ہر وقت پہ در پہ رہتے تھے۔ ان میں سے کسی کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، بلکہ سب کے سب نہایت ذلیل ہو کر ہلاک ہوئے۔ کچھ غزوہ بدر میں تلوار کے گاٹ اتار دیے گئے اور کچھ نہایت گندے امراض میں گل سڑ کر مر گئے، کیونکہ جب انہوں نے اس قسم کی معجزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھیں، صرف یہ ایک معجزہ نہیں دیکھا اور اس کے علاوہ بھی کئی معجزے دیکھنے کے باوجود اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت دیکھنے کے باوجود، اس کی امانت داری اور اس کا باکمال ہونا اور سچا ہونے کے باوجود انہوں نے جب اسلام نہیں لایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچانے لگے، تو پھر یہ لوگ ان کو اسلام نصیب نہیں ہوا اور یہ کہیں تلوار کی گاٹ اتار دیے گئے بدر میں اور کہیں امراض میں گل سڑ کر مر گئے۔ اس کے بعد جب قریش مختلف حربوں میں ناکام ہو گئے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈرا سکے اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مشن سے روک سکے، اور روز بروز صحابہ کی تعداد بڑھنے لگی، تو پھر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طمع دینا اور لالچ دینے کا ارادہ کیا۔
جب کفار قریش نے دیکھ لیا کہ یہ تدبیر سب کارگر نہیں ہوئی ہے تو سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ وہ اپنے سب سے زیادہ چالاک اور ہوشیار اور زبان دراز سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں تاکہ وہ آپ کو ہر قسم کی دنیاوی طمع دلائے، شاید اس تدبیر سے آپ اپنے دعوے سے خاموش ہو بیٹھیں۔ عتبہ بن ربیعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، پاس جا کر کہا، بھتیجے تم حسب و نسب کے اعتبار سے ہم سب میں بہتر ہو اور اس کے باوجود تم نے اپنی جماعت میں ایک تفریق ڈال دی ہے اور ان کے معبودوں کو اور ان کو برا بلا کہا ہے، ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو جاہل ٹھہرایا ہے۔ تم نے آج اپنے دل کی بات کہہ دو، آج تم اپنے دل کی بات کہہ دو۔ اگر ان سارے قصوں سے تمہاری غرض یہ ہے کہ بڑی دولت جمع کر لو تو سن لو، ہم تمہارے واسطے اتنا مال جمع کرنے کو تیار ہیں کہ تم اہل مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سرداری حاصل ہو جائے تو اس پر راضی ہے کہ تمہیں تمام قریش کا سردار بنا دے اور تمہارے حکم کے بغیر ذرہ بھی نہ ہلے، اور اگر تمہاری غرض بادشاہت ہے تو ہم تم کو اپنا بادشاہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر تم پر معاذ اللہ کسی جن کا اثر ہے اور یا اسی کلام کا وہی تم لوگوں کو سناتے ہو، یعنی اس جن کی کوئی کلام اور جو ہے تم لوگوں کو سناتے ہو اور تم اس کے دفع کرنے سے عاجز ہو تو ہم تمہارے لیے کوئی طبیب تلاش کرے جو تمہارا علاج کرے۔ اور یہ ساری باتیں سیرت مغلطائی کا اندر ہیں، اگر آپ کو تفصیل طلب ہو تو آپ وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ جب عتبہ اپنے کلام سے فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری داستان کے جواب میں صرف قرآن کی ایک سورت سنا دی، جس کو سن کر عتبہ حق کا بکا رہ گیا اور اپنی قوم میں واپس آ کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے اپنی عمر میں کبھی بھی نہیں سنا تھا۔ خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے، نہ نجومیوں کا کلام ہے اور نہ سحر ہے۔ میری رائے ہے کہ تم سب اس شخص حضرت اسلام کی ایذا سے باز آ جاؤ، اس کو تکلیفیں پہنچانے سے باز آ جاؤ، کیونکہ ان کا جو کلام میں نے سنا ہے واللہ اس کی عظیم شان ظاہر ہونے والی ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم میری بات مانو اور زیادہ نہیں تو کچھ دن انتظار کرو۔ اگر عرب ان پر غالب آ گئے تو تم مفت میں اس تکلیف سے نجات پاؤ گے، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت ہماری ہی عزت ہے، ان کی عزت ہماری ہی عزت ہے، کیونکہ وہ ہمارے قبیلے سے ہیں۔ قریش اپنے سب سے زیادہ ہوشیار سردار کی یہ باتیں سن کر حیرت میں رہ گئے اور یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے۔ یہ باتیں دروس سیرہ کے اندر موجود ہے، آپ وہاں سے یعنی مزید تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ جب قریش کا کوئی حیلہ کارگر نہ ہوا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور متعلقین و اقربا کو بھی ستانا اور طرح طرح کی ایذائیں دینا شروع کیا۔ حضرت بلال اور کچھ دوسرے صحابہ کو سخت ایذائیں دی گئی۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ماجدہ اس بنا پر نہایت دردناک طریقے سے شہید کی گئی۔ ان کی شہادت سب سے پہلا واقعہ شہادت ہے جو اسلام میں پیش آیا ہے۔ دروس السیرہ صفحہ نمبر 21۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو مختلف انداز سے ستایا گیا، اور اس میں اسلام میں سب سے پہلے جو شہید ہوئی ہیں وہ بھی عورت ہے، اور اسلام میں سب سے پہلے جس نے یعنی اسلام قبول کیا ہے وہ بھی عورت ہے، اور اسلام میں سب سے پہلی محدثہ جو حدیث سنانے والی ہے وہ بھی عورت ہے۔ اس کے بعد جب صحابہ کو ستایا گیا اور مختلف انداز سے، تو اپنے تکلیفیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام برداشت کرنے لگے، لیکن صحابہ کو جب ستایا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر ہر قسم کے مظالم اور تکلیفیں برداشت کرتے رہے، مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اقارب تک اس کی نوبت پہنچی اور دیکھا کہ وہ نہایت صبر کے ساتھ تمام مظالم سہنے کے لیے تیار ہے، مگر اس کلمہ حق اور نور الہی سے منہ موڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ان کو آپ کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ تو ان حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ عطا نبوت کے 5ویں سال رجب میں 12 مرد
اور 4 عورتوں نے یا 11 مرد اور 5 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جن میں حضرت عثمان اور ان کی زوجہ مطہرہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی۔ دروس السیرہ صفحہ نمبر 10۔ نجاشی بادشاہ حبشہ نے ان مہاجرین کا اکرام کیا، یہ سب امن و عافیت کے ساتھ وہاں رہنے لگے۔ جب قریش کو اس کی خبر ہوئی تو عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو نجاشی کے پاس بھیجا، یہ لوگ مفسد ہیں، ان کو اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت نہ دو، ان کو اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت نہ دو بلکہ ان کو ہمارے سپرد کر دو۔ نجاشی ایک سنجیدہ آدمی تھا، اس نے ان کے جواب میں کہا کہ میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کے مذاق اور خیالات کے تحقیق نہ کر لوں۔ ان حضرات نے جب نجاشی نے یہ دریافت کیا، اپنا مذہب اور اس کے صحیح واقعات بتلائے، تو جعفر بن ابی طالب جو کہ بہت فصیح اور بلیغ صحابی تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی چچا کے بیٹے تھے، آگے بڑھے اور فرمایا کہ بادشاہ، ہم پہلے جہالت والے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار جانور کھاتے تھے، فحش کاری کرتے تھے، قتل رحمی میں مبتلا تھے اور بد اخلاقی میں مبتلا تھے۔ ہمارا قوی ضعیف کو کھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے طرف ایک رسول بھیجا جو ہماری ہی کنبے میں سے خاندان میں سے ہے۔ ہم ان کے نسب اور سچائی، امانت اور عفت کو خوب جانتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں اس کی دعوت دی کہ اللہ کو ایک سمجھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اس کے کسی کو صحیح و شریک نہ جانے، اور بت پرستی چھوڑ دے اور سچ بولے، عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور محرمات سے منع کرے، اور خون بہانے اور جھوٹ بولنے اور یتیم کا مال کھانے سے روکا، اور ہمیں نماز اور نیک کاموں کا حکم فرمایا۔ ہم نے جب سنا تو اس پر ایمان لے آئے، اور جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی۔ نجاشی یہ سن کر بہت متاثر ہوا، قریش کے دونوں قاصدوں کو واپس کیا اور مسلمان ہو گیا، اور اس کے نماز جنازہ بھی اس کے وفات کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غائبانہ جنازہ نماز پڑھائی، اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزے کی صورت میں یعنی اس کی جنازے کو فرشتوں نے اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی ان کی غائبانہ جنازہ پڑھایا اور صحابہ میں اعلان کیا کہ تمہارا بھائی نجاشی بادشاہ فوت ہو گئے، اور اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد فاروق اعظم بھی انا حضرت وسلم کی دعا کی برکت سے مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس وقت مسلمانوں کی نفری 40 مرد اور 11 عورتوں سے زائد نہ تھی۔ فاروق اعظم داخل اسلام ہونے سے مسلمانوں کو ایک قسم کی شوکت حاصل ہوئی، اور وہ لوگ جو روشن دلائل کے ذریعے سے اسلام کی حقانیت کا یقین کر چکے تھے مگر قریش کی ایذا کے خوف سے اظہار اسلام نہ کرتے تھے، اب اعلانیہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس طرح قبائل عرب میں اسلام پھیلتا اور ترقی کرتا رہا۔ جب قریش نے دیکھا کہ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی کی عزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی عزت روز بروز ترقی کرتی جا رہی، اور بادشاہ حبشہ نے بھی مسلمانوں کا احترام کیا، تو انہیں اپنا انجام نظر آنے لگا۔